اگر ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے طے نہ کی ہوتی پہلے سے تو پھر یہی ہو جاتا کہ حق اور باطل والوں کے درمیان اسی دنیا میں فیصلہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات یعنی تقدیر، اللہ کا ایک نظام ہے. تقدیر پوری ایک سسٹم ہے. لوگ تقدیر میں الجھ جاتے ہیں تو اس میں سوچنا نہیں چاہیے. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کیا نام ہے، پہلی دوسری جماعت کے بچے کو کوئی آدمی 9ویں 10ویں کے ریاضی کا مشکل ترین کوئی ریاضی یا الجبرے کا کوئی سوال سمجھانے لگے فارمولہ، تو وہ کیا ہوگا؟ پریشانی ہوگا نا. یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تقدیر پر بس ایمان لانا ہے. بس ہمارا تقدیر پر ایمان ہے. جی اعمال کرنے کا حکم دیا، اعمال بھی کریں گے. اعمال کا حکم ہی تو اللہ نے دیا نا، اللہ کے رسول نے دیا ہے. ساری زندگی رسول اللہ سے عمل کرتے رہے. آپ کے جنتی ہونے میں کیا شک تھا؟ آپ کو تو لکھا ہوا ہے نا، معصوم ہے کیا. اب کوئی کہے شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ جب تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر اعمال کی کیا؟ نہیں، ہم بندے کو یہی حکم دیا گیا کہ یہ اس پر بھی ایمان رکھو کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد عمل بھی کرو. تقدیر تو سرکار کا کام ہے، جو کچھ لکھا ہے ہمیں تو حکم ہے کہ یہ کرو. ان کے کاموں میں ہم کیوں مداخلت کریں کہ اچھا جب انہوں نے یہ کیا ہوا تو ہم یہ کریں گے؟ ہمیں تو یہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ تقدیر بھی ہے اور عمل بھی کرتے ہیں. ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن تو اس میں ایک یہ چیز ہے تقدیر میں کہ دیکھیں اس دنیا میں حق والے اور باطل والوں کا ایک دم سے فیصلہ کر لینا تقدیر کے خلاف. جو بھی روح دنیا میں آتی ہے نا، اس کی کوئی عمر بھی لکھی ہوگی، اس کا رزق بھی لکھا ہوگا، اس کے دنیا کے معاملات بھی لکھے ہوں گے، اس کا پورا ایک نظام ہوگا، پورا ہر ایک کی بک ہے ہزاروں لاکھوں صفحات پر. تو وہ اس طے شدہ سسٹم کے مطابق تو اس نے دنیا میں کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کی آزمائش کیسے ہوگی، ان کی قدر و قیمت کیسے بڑھے گی اگر سامنے کوئی مقابل ہی نہ ہو. پھر تو بہت آسان ہو گیا نا. پتہ چل گیا کہ جو ایمان نہیں لگا اس کی گردن اڑائی جائے گی. کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی جذبہ نہیں. وہ تو مجبوری ہے. ادھر پسٹل رکھ کر کے کہو کلمہ پڑھو، یہ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پسٹل رکھ دیا نا. تو پھر وہ امتحان اور وہ آزادی اور وہ اختیار کہ اپنے مرضی سے جو حق قبول کرے، اپنے مرضی سے جو کفر اختیار کرے، کوئی زبردستی نہیں ہے. حساب کتاب کا دن آخرت میں مقرر ہے. وہ چیز کہاں رہتی ہے؟ یہ ہے وہ بات. لولا سبقت کلمۃ من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ اسی دنیا میں سب کو ختم نہیں کرنا، تو یہ فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کرتے. فیصلہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ختم کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کی ہوئی ہیں اس نظام کے مطابق. وہ تقدیر بھی ہے، وہ تقدیر کا حصہ ہے سب کچھ، اور جس میں امتحان بھی ہے ہمارا. اس وجہ سے یہ کبھی نہ سوچو نہ یہ تقاضا کرو کہ اچھا یہ حق والے ہیں تو ایک دم غالب کیوں نہیں آ جاتے اور یہ باطل پر ہیں تو مر کیوں نہیں جاتے. ایسا نہیں ہوگا. دنیا کی ظاہری کامیابی ناکامی کو دیکھ کر کبھی حق کو قبول کرنے یا چھوڑنے کا معیار نہ بناؤ. حق خود اپنی حقانیت، اپنی دلیل سے حق ہوتا ہے. اگر خالی ذہن ہو کر بغیر کسی ضد کے، اناد کے حق کے کوئی بارے میں سوچو گے تو حق سمجھ میں آ جائے. یہی بات ان کو بھی کہی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ضد کو چھوڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں، قرآن کو سنیں. www.darsequran.com